अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी आज की वीडियो आइम्मा अलैहिस्सलाम के हुज्जत खुदा होने के सबूत के बारे में है। आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर बिन हाजिम का बयान है कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि एक मर्तबा एक गिरोह से मेरा मनाज़रा हुआ तो मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या तुम ये जानते हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम खल्क पर अल्लाह की तरफ से हुज्जत हैं। मगर वो जब इस दार फ़ानी से तशरीफ़ ले गए तो ये बताओ कि उनके बाद खल्क पर कौन हुज्जत है। उन लोगों ने कहा कुरान हुज्जत है। मगर मैंने कुरान पर नज़र की तो देखा कि इससे मर्जिया और हुरूरिया बल्कि ज़िंदीक तक जो इस पर ईमान नहीं रखते वो इस कुरान से अपने मद्दे मुकाबिल के सामने दलील पेश करते हैं और अपने मुखालिफ पर गालिब आ जाते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि कुरान बग़ैर किसी क़य्यम के हुज्जत नहीं बन सकता और वो क़य्यम ही कुरान को जो मफ़हूम बताए वही हक़ है। तो अब बताओ कि कुरान का क़य्यम कौन है। लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन मसूद और फ़लाँ आलिम क़य्यम कुरान थे। मैंने कहा कि क्या वो पूरे कुरान के आलिम थे। उन लोगों ने कहा ऐसा तो हमें आज तक कोई एक भी नहीं मिला जो ये दावा करे कि हम पूरे कुरान का इल्म रखते हैं सिवाय अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के। और जब कौम को कोई मसला पेश आता है और वो कहता है कि मैं नहीं जानता और हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए हम गवाही देते हैं कि अली अलैहिस्सलाम ही क़य्यम कुरान हैं और उन्हीं की इताअत फ़र्ज़ है और बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही तमाम लोगों पर हुज्जत थे और कुरान का जो मफ़हूम उन्होंने बताया वही हक़ था। ये सुनकर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तुम पर रहम करे और मैंने उठकर आपकी पेशानी पर बोसा लिया। फिर कहा और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उस वक्त तक दुनिया से नहीं गए जब तक अपने बाद के लिए एक हुज्जत नहीं छोड़ी जैसा कि रसूल अल्लाह ने अपने बाद के लिए एक हुज्जत छोड़ी। और हज़रत अली के बाद इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम हुज्जत थे। मैं गवाही देता हूँ कि हसन बिन अली अलैहिस्सलाम हुज्जत थे और उनकी इताअत फ़र्ज़ थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तुझ पर रहम करे। तो मैंने बढ़कर आपकी पेशानी का बोसा लिया और कहा मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम भी उस वक्त तक दुनिया से नहीं गए जब तक कि उन्होंने अपने बाद के लिए एक हुज्जत नहीं छोड़ी। और उनके बाद हुज्जत अली बिन अल हुसैन थे, उनकी इताअत फ़र्ज़ थी। आपने फरमाया अल्लाह तुझ पर रहम करे। तो मैंने उठकर आपकी पेशानी पर बोसा लिया और कहा मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम भी उस वक्त तक दुनिया से नहीं गए जब तक कि उन्होंने अपने बाद के लिए एक हुज्जत को नहीं छोड़ा। और उनके बाद के लिए हुज्जत हज़रत मोहम्मद बिन अली अबू जाफ़र इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम थे और उनकी इताअत फ़र्ज़ थी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तुझ पर रहम करे। तो मैंने अर्ज़ किया अल्लाह आप अलैहिस्सलाम का भला करे, ज़रा अपनी पेशानी तो बढ़ाएं। और मैंने आपकी पेशानी का बोसा लिया और आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। मैंने कहा अल्लाह आपका भला करे, आपको मालूम है कि आपके पिदर बुजुर्गवार भी दुनिया से उस वक्त तक नहीं गए जब तक कि उन्होंने अपने बाद के लिए हुज्जत नहीं छोड़ी जैसा कि उनके पिदर बुजुर्गवार आली मिक़दार ने हुज्जत छोड़ी थी। और मैं गवाही देता हूँ कि उनके बाद आप हुज्जत हैं और आपकी इताअत फ़र्ज़ है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बस इसके बाद खामोश रहो, अल्लाह तुम पर रहम करे। मैंने अर्ज़ किया अपनी पेशानी बढ़ाएं, मैं उसे बोसा दूंगा। तो आप अलैहिस्सलाम हंसे और फरमाया जो कुछ तुम्हें पूछना हो पूछ लो, मैं इसके बाद तुमसे कभी
تا ابد انکار نہ کروں گا۔ یونس بن یعقوب کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے اصحاب کی ایک جماعت موجود تھی، جس میں حمران بن عیون و مومن طاق و ہشام بن سالم و طیار، نیز آپ علیہ السلام کے اصحاب کی ایک جماعت تھی جس میں ہشام بن حکم بھی تھے، اور وہ جو جوان سال تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ہشام۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا ابن رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم نے عمرو بن عبید سے کس طرح حجت کی اور تم نے اس سے کیا سوال کیا؟ ہشام نے عرض کیا، فرزند رسول، میں آپ پر قربان آپ کے سامنے کچھ کہتے ہوئے شرماتا ہوں، اور آپ علیہ السلام کے سامنے میری زبان کام نہیں کرتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو اس پر عمل کرو، لا امر فوق الادب۔ ہشام نے کہا، بہتر ہے۔ ایک مرتبہ مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ عمرو بن عبید مجلس جمائے ہوئے رہتا ہے اور اس میں طرح طرح کی باتیں کہتا ہے۔ یہ چیز مجھے ناگوار اور گراں گزری۔ میں نکل پڑا اور جمعے کے دن بصرہ پہنچا اور فوراً مسجد بصرہ میں داخل ہو گیا۔ دیکھا کہ اس میں ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور عمرو بن عبید سیاہ رنگ کے امامے اور صوف کا آزار اور اس کا شملہ چادر کی طرح دوش پر پڑا ہوا ہے، بیٹھا ہے۔ لوگ اس سے اپنے اپنے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ میں نے مجمع سے درخواست کی، ذرا راستہ دیں۔ لوگوں نے راستہ دے دیا تو میں بالکل آخری صف میں دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور کہا، اے عالم، میں ایک مرد مسافر ہوں، کیا مجھے بھی اجازت ہے چند مسئلے پوچھ لوں؟ اس نے کہا، ہاں پوچھو۔ میں نے کہا، یہ بتائیں کہ آپ کی آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا، اے بچے، یہ تیرا کیسا سوال ہے، اور جس چیز کو تم خود دیکھ رہے ہو کہ میری آنکھیں ہیں اس کے متعلق کیا پوچھتے ہو؟ میں نے کہا، بس یہی تو میرا سوال ہے، آپ جواب دیں۔ اس نے کہا، اچھا پوچھو، اگرچہ تمہارا سوال بالکل اہم کانہ ہے۔ میں نے کہا، کچھ بھی ہو، آپ اس کا جواب تو دیجئے۔ اس نے کہا، اچھا میاں پوچھو۔ میں نے کہا کہ آپ کی آنکھ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا، میں رنگ و اشخاص کو دیکھتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کی ناک ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے۔ میں نے کہا، آپ اس سے کیا کام لیتے ہو؟ اس نے کہا، میں اس سے بو سونگھتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا آپ کا منہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، آپ اس سے کیا کام لیتے ہو؟ اس نے کہا، میں اس سے مختلف قسم کے ذائقوں کا پتہ چلاتا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کی زبان ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، آپ اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ اس نے کہا، میں اس سے باتیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا آپ کے کان ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، آپ اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ اس نے کہا، اس سے آوازیں سنتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کے ہاتھ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، آپ ان دونوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ اس نے کہا، میں اس سے چیزوں کو پکڑتا ہوں اور نرم و سخت کو پہچانتا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کے دو پاؤں ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، آپ ان سے کیا کام لیتے ہیں؟ اس نے کہا، میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کے قلب ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، آپ اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ اس نے کہا، اعضاء کو جو کچھ پیش آتا ہے ان میں امتیاز کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، تو کیا یہ تمام اعضاء قلب سے مستغنی نہیں، قلب کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا، یہ نہیں، یہ سب قلب سے مستغنی نہیں ہیں۔ میں نے کہا، یہ کیسے اور کیوں، جبکہ یہ تمام اعضاء بالکل صحیح اور سالم حالت میں ہیں؟ اس نے کہا، اے بچے، یہ اعضاء جب سونگھنے، دیکھنے، چکھنے اور سننے میں کچھ شک کرتے ہیں، وہ اس قلب کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ انہیں یقین دلاتا ہے اور ان کے شک کو دور کر دیتا ہے۔
میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلب کو اعضاء و جوارح کے شک و شکوک کے دور کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اچھا، تو پھر قلب کا ہونا لازمی اور ضروری ہے تاکہ وہ اعضاء و جوارح کے شک کو دور کرے اور ان کو یقین دلائے۔ تو میں نے کہا یابن مروان، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اعضاء و جوارح کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا کہ وہ ان کے صحیح کو صحیح بتا دے، اور جس امر میں ان کو شک ہے ان کے شک کو دور کر دے، تو کیا اتنی بڑی مخلوق کو حیرت و شک و اختلاف میں چھوڑ دے گا اور ان کے لیے کوئی امام مقرر نہیں کرے گا تاکہ لوگ اسی کے سامنے اپنے شکوک کو پیش کریں اور اسے دور کر لیں، اور آپ کے چند اعضاء و جوارح کے شک و شکوک دور کرنے کے لیے وہ امام مقرر کر دے؟ یہ سن کر عمرو بن عبید چپ ہو گیا، مجھ سے کچھ نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھ سے میری طرف متوجہ ہوا اور کہا تم ہشام ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا قسم کھاؤ کہ تم وہ نہیں ہو۔ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر ہشام کے ہم نشینوں میں سے ہوگے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا پھر تو تم وہی ہشام ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور مجھے اپنی جگہ بٹھایا اور خود مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اور جب تک کہ میرا قیام بصرہ میں رہا اس نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ سارا قصہ سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام ہنسے، پھر فرمایا اے ہشام، یہ بحث تم کو کس نے سکھائی؟ ہشام نے کہا فرزند رسول، یہ بحث خود بخود میری زبان سے جاری ہو گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے ہشام، خدا کی قسم یہ صحف ابراہیم و موسیٰ میں تحریر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔